بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیو لنک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آپ نے پہلا پارٹ دیکھا ہوگا جس میں ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب کے شجرے کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کے جد امجد کا بتایا۔ اب اس جو ویڈیو میں یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے، اس میں ہم آپ کو ان کی بقایا نسل کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے کون کون سی بیٹے تھے اور وہ کن کی اولاد ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کیجیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ناظرین کرام، ہم اب ذکر کرتے ہیں حضرت زید کے بیٹے حسن بن زید بن امام حسن علیہ السلام کی۔ بقول نسابہ جمال الدین انبا آپ کی والدہ ابو الولد جازہ نامی خاتون تھی جس کا لقب رقاقہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کی والدہ لباتہ بنت عبداللہ بن عباس لکھی، لیکن اول قوم نسابین کا درست اور صحیح مانا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ اولاد علی میں اول تھے جنہوں نے بنو عباس کے موقف میں کالے رنگ کا لباس پہنا۔ بقول ابن انبا آپ بنی عباس کی طرف سے اپنے چچا زادو یعنی حضرت حسن مسنہ کی جاسوسی کی خبریں منصور تک پہنچاتے۔ ناظرین، آپ جاسوسی کی خبریں پہنچانے کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کے والد محترم واقع کربلا میں غیر جانبدار رہے۔ بقول ابن انبا انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اختلاف کیا اور ان کے ساتھ کربلا کے سفر نہیں کیا، لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کربلا میں موجود تھے۔ اور جب ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ اور زید بن امام حسن علیہ السلام کے درمیان صدقات کی تولید پر اختلاف ہوا تو زید بن امام حسن علیہ السلام یہ معاملہ لے کر ولید بن عبد المالک کے پاس گئے اور اس نے زید بن امام حسن علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس طرح حضرت زید کے ان دو فرزندوں نے بھی عام علوی حضرات کی طرح جنگ و جدل کو معمول نہ بنایا اور بنو امیہ کے دور میں کسی بڑی کارروائی کا حصہ نہ بنے، حتیٰ کہ جب بنی عباس نے سادات کا انتقام لینے کے لیے اور بنی امیہ کے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے مختلف منطقوں میں اپنے دائی بھیجے تو اس وقت بھی حسن بن زید بن امام حسن علیہ السلام نے واضح طور پر کسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا، جبکہ دوسری طرف ان کے چچا زاد یعنی بنی حسن مسنہ نے بنو عباس کی شانہ بشانہ ہو کر اس تاریخ میں حصہ لیا، لیکن اولاد زید بن امام حسن علیہ السلام نے اس عرصہ میں کسی بڑی سرگرمی میں حصہ نہ لیا۔ جب بنی امیہ کا تختہ پلٹا، ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حکومت بنی عباس پر برجمان ہو گئے۔ معاہدے کے تحت حکومت عبداللہ بن حسن مسنہ کو دی جانی تھی اور ان کے فرزند اکبر محمد نفس زکیہ کے سپرد ہوئی، مگر بنو عباس نے بنی حسن مسنہ کو فریب دے کر حکومت اپنے پاس ہی رکھ لی اور سب سے پہلے عبداللہ بن حسن مسنہ کے فرزند طلب کیا جانے لگا۔ اسی دوران سید محمد نفس زکیہ اور ان کے برادر ابراہیم روپوش ہو گئے۔ بنو عباس کو انتل خطرہ تھا کیونکہ محمد نفس زکیہ حکومت اسلامی کے دعوے دار تھے اور ان کی بات تمام بنو عباس کے اکابرین نے کی ہوئی تھی، اس لیے بنو عباس کو یہ خطرہ اور خوف رہتا تھا کبھی بھی محمد نفس زکیہ ظاہر ہوں گے اور اپنے حق طلب کریں گے اور اولاد رسول ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ بنو عباس کے خلیفہ اول ابو عباس صفا عباسی نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے عبداللہ محض کے فرزند اور ان کی خبر ملے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ منصور عباسی نے آتے ہی سیاسی تدبیریں لینی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ تشدد کا راستہ بھی اپنایا۔ سادات کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے حسن بن زید بن امام حسن علیہ السلام کو مدینے کا گورنر تعینات کر دیا اور حسن بن زید بن حسن نے اس عہدے کو قبول بھی کر لیا۔ 150 ہجری میں مدینے کے گورنر بنے۔ یوں حسن بن زید امام حسن علیہ السلام نے علویوں میں سب سے پہلے کالا لباس پہنا جو بنی عباس کا سرکاری لباس تھا۔ آپ نے اپنے بھتیجوں کی جاسوسی بھی کروائی اور ان کے مراکات کی خبر بھی بنو عباس کو دیتے رہے، اس لیے آپ کو حکومت دی گئی۔ بعض روایت کے مطابق آپ اپنے بھتیجوں کی خبر جب وہ کسی مقام پر قیام پذیر ہو کر چلے جاتے تب منصور کو دیتے۔ منصور کارروائی کر چھاپا مرواتا تو معلوم ہوتا کہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم یہاں سے کچھ دن پہلے ہی چلے گئے ہیں، یعنی حسن بن زید بن امام حسن علیہ السلام جان بوجھ کر تاخیر سے خبر دیتے تاکہ ان کے بھتیجے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، لیکن منصور برابر حسن بن زید کے ذریعے محمد نفس زکیہ کی خبر کے در پہ رہتا۔ 155 ہجری میں آپ معزول ہو گئے، پھر آخر منصور آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ کو مدینے کی حکومت سے معزول کر دیا اور بغداد میں قید کر دیا اور آپ کا مال چھین لیا اور منصور کی وفات تک آپ قید میں رہے۔ مہدی خلیفہ بنا تو آپ کو رہا کیا اور آپ کا مال واپس کر دیا۔ حسن بن زید نے منصور، مہدی، ہادی اور ہارون رشید کا زمانہ دیکھا۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ قول شیخ عباس جب ابراہیم بن عبداللہ محض کو شہید کر کے ان کا سر منصور کے پاس لایا گیا تو آپ اس کے قریب موجود۔ منصور نے حسن بن زید سے کہا کہ تم اس سر کو پہچانتے ہو؟ تو حسن بن زید نے کہا یہ ایسا شخص تھا جس کی تلوار سے لوگوں کے ظلم سے بچاتی تھی اور ذلت کی جگہ سے اسے ذلت سے اجتناب کرنا نجات دیتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ منصور کہنے لگا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مارا جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میرا سر تن سے جدا کر دے، لہٰذا میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن محض کے قتل کے بارے میں بہت ساری روایت موجود ہیں۔
एक रवायत हम और पेश करते हैं। बकौल मकानी व इब्न असीर कि हसन बिन ज़ैद ने मोहम्मद नफ्स ज़किया के क़याम की खबर मंसूर को दी। अनकरीब मोहम्मद नफ्स ज़किया खरूज करने वाला है, इसलिए मूसा जॉन बिन अब्दुल्ला महज हमेशा ये कहा करते थे, खुदावंद हमारे खून का इंतकाम हसन बिन ज़ैद से लिया जाए। मोहम्मद नफ्स ज़किया की शहादत के बाद ईसा बिन मूसा अब्बासी ने मोहम्मद नफ्स ज़किया का सर कासम बिन हसन बिन ज़ैद बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों मंसूर अब्बासी को भेजा और उसे फतह की खुशखबरी दी। हसन बिन ज़ैद बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस वक्त मंसूर की मजालस में भी मौजूद थे जब मोहम्मद नफ्स ज़किया का सर उसे पेश किया गया। हसन बिन ज़ैद बहुत रंजीदा हुए मगर खौफ की वजह से कुछ नहीं कहा। बाद में हसन बिन ज़ैद ने कहा, काश वो तस्लीम कर लेता और कत्ल ना होता। इस तरह जब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसन्ना का सर मंसूर को पेश किया तो भी हसन बिन ज़ैद वहीं मौजूद थे। लोग इब्राहिम के सर सामने आते और उसको बुरा भला कहते, ख़ानदानों वालों को भी बुरा भला कहते लगे। हसन बिन ज़ैद ने सर देखा तो उसका रंग जर्द पड़ गया और मंसूर को कहा, ए अमीर, तुमने कत्ल किया जब ये रोज़ादार थे और रातों को जागते थे और इबादत करते थे, तुमने ये क्यों किया और इसका खून क्यों कर अपने सर लिया। और तिबरी आपने 5 साल मदीना में हुक्मरानी की और ये अरसा 150 से 155 हिजरी का है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत 148 हिजरी में हुई, इसलिए ये कौल दुरुस्त मालूम नहीं होता। 108 हिजरी को जब हसन बिन ज़ैद खलीफा महदी अब्बासी के हमरा आज़म हज हुए और उस दौरान हाजर नामे मकाम पर वफात पाई जो कि मदीना से 5 किलोमीटर के फासले पर है और को इसी जगह सुपुर्द खाक किया गया। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी, जबकि बाज़ हवालों जब आपकी वफात हुई तो आपकी उम्र 80 साल बताई गई है। नाज़रीन कराम, बकौल शेख शरफ अब्दाली आपकी 7 बेटों से औलाद जारी हुई जिनमें कासिम, अली, इस्माइल, इब्राहिम, ज़ैद, अब्दुल्ला और इसाक शामिल हैं। तो नाज़रीन, इसाक जनरल आसिम मनीर साहब उनके अमजद हैं और हम आपको उनका शजरा भी बताते हैं। वो जनरल सैयद आसिम मनीर बिन सरवर मनीर बिन सैयद मुबारक शाह बिन सैयद वली शाह बिन संदेह शाह बिन सैयद इमाम शाह बिन सैयद उमर शाह बिन सैयद अब्दुल कादर बिन सैयद आदम शाह बिन सैयद हदायतुल्लाह बिन सैयद सादुल्लाह बिन सैयद अब्दुर्रहीम बिन सैयद मोहम्मद शरीफ बिन सैयद मोहम्मद हुसैन बिन सैयद फरीद बिन सैयद अली बिन सैयद हुसैन बिन सैयद कासिम बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद इब्राहिम तनूरी अल यमनी बल्कि जलंधरी सरहंदी बिन सैयद हुसैन गौस आलम बिन सैयद मोहम्मद हाजी बिन सैयद कमाल बिन सैयद दानियाल बिन सैयद सदीक बिन सैयद अबुल कासिम बिन सैयद अबू सईद बिन सैयद अबुल फ़खर बिन सैयद अल मुफ़ख्खर बिन सैयद अबुल कलाम बिन सैयद अबू अल मकारम बिन सैयद अब्दुल अखलाक बिन सैयद अबुल वफ़ा बिन सैयद अहमद अल मतीनी बिन सैयद हसन बिन सैयद जाफ़र बिन हारून बिन इसाक अल कुबी बिन हसन बिन ज़ैद बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। याद से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।